اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 12 دورہ ترجمہ قرآن سورۃ ہود ہماری کنٹینیو ہے۔ اس پارے میں ان آیات میں جن باتوں کا ہم ذکر سنیں گے اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ انسان پہلے بندر تھا اور اس میں کچھ قومیں ایسی تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی تھی تو وہ بندر بن گئی تھیں۔ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ صحابہ کرام رسول اللہ سے کثرت سوال نہیں کیا کرتے تھے۔ ان باتوں کا آگے کی آیات میں ذکر آئے گا۔ تو ہم اپنے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ زمین میں چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ کے ذمے ہیں۔ وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی۔ سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو کافر لوگ فوراً جواب دیں گے کہ یہ تو نرا صاف صاف جادو ہی ہے، اور اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت تک کے لیے پیچھے ڈال دیں تو وہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے۔ سنو جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں، پھر تو جس کی ہنسی اڑا رہے تھے وہ انہیں گھیر لے گی۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے اس سے لے لیں تو وہ بہت ہی نا امید اور بڑا ہی ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں۔ یقیناً وہ بڑا ہی اترانے والا شیخی خور ہے، سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ آگے کی آیات میں ان باتوں کا ذکر ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرہ ہے اور اللہ کے فیصلوں پر انسان کو راضی رہنا چاہیے، سوائے ان کے کہ جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر بھی۔ بس شاید کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے، صرف ان کافروں کی اس بات پر کہ اس میں کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا۔ سن لیجئے آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں، ہر چیز کا ذمہ دار اللہ ہی ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اس نے گھڑ لیا ہے؟ جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اس کے مثل 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا بھی لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا جاتا ہو۔ ہم اب آگے آیات میں اللہ کا انسانوں کو چیلنج ہے کہ قرآن جیسی ایک ہی صورت لا کر دکھائیں۔ ان باتوں کا ذکر آئے گا۔ ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہی دنیا یعنی بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت اور سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا سب اکارت جائے گا اور جو عمل وہ کرتے رہے سب برباد ہونے والے ہیں۔ کیا وہ شخص جو اپنے رب کی جانب سے روشن دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک گواہ ہو جو اسے پڑھ کر سنائے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہ ہو جو پیشوا اور رحمت ہے اور اوروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ پس تو اس میں کسی قسم کے شک میں نہ رہے، یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سراسر برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اب آگے کی آیات میں مومن کا انجام گناہ کے اقرار کے بعد معافی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کا فضل ہوگا تو گناہ کے اقرار کے بعد معافی مل جائے گی، اور کافر جو ہے نا وہ سے گناہ کا اقرار ہو جائے اور اس کے بعد وہ معافی نہ مانگے تو اس کے لیے سزا ہے اور اللہ کا قہر ہے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ خبردار رہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے
روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، یہی آخرت کے منکر ہے۔ نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو عاجز کر سکے اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہے۔ ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ یہ دیکھتے ہی تھے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا اور سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھر رکھا تھا۔ بے شک یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے انہوں نے کام بھی نیک کیے اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہے، وہی جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں۔ دونوں فرقوں یعنی مومن اور کافر کی مثال اندھے بہرے اور دیکھنے سننے والی جیسی ہے۔ حضرت نوح کا ذکر ہے، حضرت نوح کی کشتی کا ذکر ہے اور ان کے بیٹے کا ذکر ہے جو ایمان نہیں لایا تھا، اور قوم کی نوح علیہ السلام کی قوم کی ہٹ درمی کا ذکر ہے، اور یہ کہ اگر اولاد مجرم ہو تو نیک والدین سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ مجرم مینس اسلام کے مجرم۔ دونوں فرقوں یعنی مومن اور کافر کی مثال اندھے بہرے اور دیکھنے سننے جیسی ہے۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسے انسان ہی دیکھتے ہیں اور تیرے تابعداروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پر سوائے نیچ لوگوں کے اور کوئی نہیں جو بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں۔ ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ نوح نے کہا میری قوم والوں مجھے بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوں اور مجھے اس نے اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا کی ہو، پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئے تو کیا میں زبردستی اسے تمہارے گلے موڑ دوں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو؟ میری قوم والوں میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب صرف اللہ ہی کے ہاں ہے، نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ میری قوم کے لوگوں اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی غور و فکر نہیں کرتے؟ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، سنو میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں، انہیں اللہ کی کوئی نعمت دے گا ہی نہیں، ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، اب اگر تو سچا ہے تو جس چیز سے ہمیں ڈرا دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے آ۔ نوح نے جواب دیا کہ اسے بھی اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے، اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں ہو، تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گو میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں، اگر اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود ہی اس نے گھڑ لیا ہے؟ تو جواب دے کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہو تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ نوح کی طرف وہی بھیجی گئی کہ تیری قوم سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گا ہی نہیں، بس تو ان کے کاموں میں غمگین نہ ہو اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر، ظالم کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر، وہ پانی میں ڈبو دیے جائیں گے۔ وہ نوح کشتی بنانے لگے، ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرتے وہ ان کا مذاق اڑاتے، وہ کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمیشگی کی سزا اتر آئے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تندور ابلنے لگا، ہم نے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے یعنی وہ جانور ایک نر اور ایک مادہ سوار کر لے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن سے پر بہت پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی، اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ نوح نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے۔ وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑ جیسی موجوں میں جا رہی تھی اور نوح نے اپنے بیٹے کو جو ایک کنارے پر تھا پکارا
پکار کر کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ رہ۔ اس نے جواب دیا میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان بس کر تھم جا۔ اس وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت ہو۔ نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نوح یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں، تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے جس کا تجھے متعلقہ علم نہ ہو۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو۔ نوح نے کہا اے میرے رب میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا، تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فرما دیا گیا کہ اے نوح ہماری جانب سے سلامتی اور ان کے ساتھ برکت کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر۔ بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں، انہیں اس سے پہلے آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، اس لیے آپ صبر کرتے رہیے۔ یقین مانیے کہ انجام کار پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا میری قوم والو اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگوں تم اپنے پالنے والے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور وہ طاقت قوت بڑھا دے اور تم مجرم بن کر روگردانی مت کرو۔ انہوں نے کہا اے ہود اب آگے جو ہے جن باتوں کا ذکر ہے حق کو جھٹلانے کا انجام اور گمراہ آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں ان لوگوں کے انجام کا ذکر ہے۔ انہوں نے کہا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تجھے آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ اس نے جواب دیا میں تو اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ کرو اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بناتے ہو۔ اچھا تم سب مل کر میرے حق میں بدی کر لو اور مجھے بالکل مہلت بھی نہ دو، پھر میرا بھروسہ صرف اللہ ہی پر ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔ جتنے بھی زمین پر چلنے پھرنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے، یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ بس اگر تم روگردانی کرو تو کرو، میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ یقیناً میرا پروردگار ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی اور ہم نے ان سب کو عذاب سے بچا لیا۔ یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابعداری کی۔ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، ہود کی قوم عاد پر دوری ہو اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے۔ اب آگے کی آیات میں جو ہے وہ ایک خطرناک چیز ہم جنس پرستی کا عبرت ناک انجام بتایا گیا ہے۔ بس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تو ہمیں ان کی عبادتوں سے روک رہا ہے؟
جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں، ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ذرا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہو، پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کر لی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ اب قوم صالحہ جو ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر چیخ کا عذاب آیا تھا، اس بات کا ذکر ہے آگے کی آیات میں۔ پھر اگر میں نے ان کی نافرمانی کر لی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ اے میری قوم والو، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی ایذا نہ پہنچاؤ، ورنہ تو فوری عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ پھر ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ اس پر صالح نے کہا، اچھا تم اپنے گھروں میں 3 دن تک تو رہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ پھر جب ہمارا عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے صالح کو، اس پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس عذاب سے بھی بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ یقیناً تیرا رب نہایت قوی اور غالب ہے۔ اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگھاڑ نے آ دبوچا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے، ایسے کہ گویا وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو کہ قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو ان سمودیوں پر پھٹکار ہے۔ اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کہا، انہوں نے جواب دیا سلام ہے، اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا بچہ لے آئے۔ اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو انہیں انجام پا کر دل ہی دل میں ان کے خوف کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اس کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ کہنے لگی، ہائے میری کم بختی، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ میں خود بڑھیا ہوں اور یہ میرے خامن بھی بہت بڑی عمر کے ہیں، یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے؟ اے اس گھر کے لوگوں، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ بے شک اللہ بڑا قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ جب ابراہیم کا ڈر خوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ گئی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ یقیناً ابراہیم بہت تحمل والے، نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے۔ اے ابراہیم، اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کا رب کا حکم آ پہنچا ہے اور اب نہ ٹلنے والا عذاب ضرور آنے والا ہے۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بہت بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اس کی قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس آ پہنچی، وہ تو پہلے سے بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ لوط نے کہا، اے قوم کے لوگوں، یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے اور تو اصلی چاہت تو بخوبی جانتا ہے۔ لوط نے کہا، کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑتا۔ اب فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تیری پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ جو تجھ تک پہنچ پائے، بس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل کھڑا ہو۔ تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھنا بجز تیری بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے، اور جو ان سب کو پہنچے گا، یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا اور اس کا اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ باتہ تھے، تیرے رب کی طرف سے شان زدہ تھے اور ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا اور اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو۔ میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔
اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ اللہ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم ایماندار ہو۔ میں تم پر کچھ نگہبان داروغہ نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے معبود کو چھوڑ دیں، ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلم آدمی ہے۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہاری مخالفت کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے ہی کا ہے۔ میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اس پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، میرے خلاف ضد تمہارے لیے اس بات کا باعث نہ ہو جائے کہ تم بھی ویسا ہی معاملہ پیش آ جائے جیسا میری قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پیش آ چکا ہے۔ اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توجہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں۔ اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے، اور ہم پر تمہارا دباؤ تو ہے ہی نہیں۔ انہوں نے جواب دیا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ ذی عزت ہیں کہ تم نے اسے پس پش ڈال دیا ہے؟ یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا، ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی، اور ظالموں کو سخت چنگار نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، مدین والوں کے لیے بھی ویسی ہی دوری ہو جیسی دوری سمود کی ہوئی، اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی، اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں۔ وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا پیش رو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا۔ وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر لا کھڑا کیے جائیں گے۔ ان پر تو اس دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو دیا گیا۔ بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم تیرے سامنے بیان کر رہے ہیں، ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض کی فصل کٹ گئی ہے۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن خود انہوں نے ہی اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اور جب تیرے رب کا حکم آ گیا تو ان کے ان معبودوں نے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، بلکہ ان کے معبودوں نے ان کی تباہی اور بربادی میں کچھ اضافہ ہی کیا۔ تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے، جبکہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ اسے ہم جو ملتوی کرتے ہیں تو وہ صرف ایک مدت معین تک ہے، جس دن وہ آ جائے گی مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے۔ سو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت، لیکن جو بدبخت ہو وہ دوزخ میں ہوں گے اور وہاں چیخیں گے، چلائیں گے۔ وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان و زمین برقرار رہیں، سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے۔ یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے، لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہے، مگر جو تیرا پروردگار ہے یہ کبھی ختم نہ ہونے والی بخشش ہے۔ اس لیے آپ ان چیزوں سے شک و شبہ میں نہ رہیں جنہیں وہ لوگ پوج رہے ہیں۔ ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ داداؤں کی اس سے پہلے تھی۔ ہم ان سب کو ان کا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے ہی والے ہیں۔
یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب بھی دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا۔ اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے، یقیناً ان میں سے ہر ایک کو آپ کا رب اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ جو بے شک وہ جو کچھ کرے ان اعمال سے وہ باخبر ہیں۔ بس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں۔ خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی مددگار نہ ہوگا، اور نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔ دن کے دونوں سروں صبح اور شام کے اوقات میں نماز قائم کیجیے، اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی۔ یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ آپ صبر کرتے رہیے، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی۔ ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی، اور وہ گناہ گار تھے۔ آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں۔ اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنائے رکھتا، وہ تو برابر اختلاف کرتے ہی رہیں گے، مگر جن پر آپ کا رب رحم فرمائے۔ اس لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا، اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہوگی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت و واعظ ہے مومنوں کے لیے۔ ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی اس کی جانب ہیں، لہٰذا اس کی عبادت کریں اور اسی پر میں یہ آیت نمبر 120 دوبارہ سے پڑھتی ہوں۔ ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل میں مشغول ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا علم غیب اللہ ہی کو ہے، تمام کاموں کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے، لہٰذا اس کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے تمہارا رب غافل نہیں ہے۔ اچھا، اب ہماری سورۃ ہود ہوئی مکمل۔ اب ہماری سورۃ یوسف سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورۃ یوسف کو احسن القصص بھی کہا جاتا ہے، قرآن کا خوبصورت قصہ، اور اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مشکل ترین وقت تھا، عام الحزن کا سال تھا، اس میں حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی، حضرت ابو طالب آپ کے چچا کی وفات ہو گئی، اور رشتہ داروں کا آپ کے ساتھ بہت ہی برا اور ناروا سلوک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی غمگین تھے، اور ان باتوں کا اس کا کچھ اس طرح کا شان نزول ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دل کی تسلی کے لیے جو ہے وہ یہ ان آیات سے آپ کے دل کو تسلی دی سورہ یوسف کے ذریعے۔ اور پھر کیا ہے کہ مزید اس میں جن باتوں کا ذکر آئے گا وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں نبی تھے، ان کے والد بھی نبی تھے، اور ان کے دادا بھی نبی تھے، اور یوسف علیہ السلام کے پردادا بھی نبی تھے، اور یہ اللہ کے ایسے نبی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے ان کے پاس ان کو بادشاہت بھی ملی تھی، اور جو ہے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنی اسرائیل کے متعلق سوال کیا، تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یوسف کی آیات سنائی۔ اور پھر اس میں جن باتوں کا ذکر آئے گا، صبر کا ذکر آئے گا، اللہ پر توکل کا ذکر ہے، عورت کے فتنے کا ذکر آئے گا، اور الزام تراشیوں کے کردار کشی جو ہے وہ ان باتوں کا ذکر آئے گا کہ یہ کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ چلیں، سورہ یوسف مکی ہے، اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں، اور اس کے شان نزول کی مزید ڈیٹیل آپ کو تفاسیر کی کتب میں مل جائے گی۔ الف لام را،
یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یقیناً ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنا کر نازل فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس قرآن سے جو ہم نے آپ کی جانب وحی کے ذریعے نازل کیا، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جی میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو خواب میں دیکھا ہے، وہ سب مجھے سجدہ کریں ہیں، یعقوب نے کہا پیارے بچے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کرے۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے اور اسی طرح تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی یا خواب فہمی کی تعبیر بھی سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا کرے گا، اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی، جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم اور اسحاق کو بھی اپنی بھرپور نعمت دی۔ یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جبکہ انہوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارا ہے، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارا ابا سری غلطی میں ہے۔ یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہہ میں ڈال آؤ۔ اب یہ بھائیوں کی آپس میں نیگوسیشن ہو رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو والد سے دور کرنے کے لیے اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے گا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ انہوں نے کہا ابا آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیے گیا کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ یعقوب نے کہا اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا ہم جیسی زور آور جماعت کی موجودگی میں بھی اسے اگر بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہی ہیں۔ اب یہ کیا ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے والد کو قائل کر رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ اپنی سازش میں کامیاب ہوں۔ پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد کنویں کی تہہ میں پھینک دیں، ہم نے اسے یوسف کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے کہ ابا جی ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑ دیا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا، آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، گو ہم بالکل ہی سچے ہیں۔ اب یہ بھائیوں نے والد کے پاس آ کے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکنے کے بعد جھوٹ اور غلط بیانی سے کام لیا اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون آلود بھی کر لائے۔ باپ نے کہا یوں نہیں بلکہ تم اپنے دل ہی سے ایک بات بنا لیے، بس صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنے پانی والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکایا اور کہنے لگا واہ واہ خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے مال تجارت دے کر چھپا دیا اور اللہ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے۔ انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر گنتی کے چند درہموں پر ہی بیچ ڈالا۔ وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے۔ مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جما دیا، یعنی کہ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی طرح پالنا شروع کر دیا، جما دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہیں۔ جب یوسف پختگی کی عمر کو پہنچ گئے تو ہم نے اسے قوت اور فیصلہ اور علم دیا اور ہم نیک کاروں کو اسی کی طرف بدلہ دیتے ہیں۔ اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے، یوسف کو بہلا پھسلانا شروع کر دیا۔ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے اور دروازہ بند کر کے کہنے لگی لو آ جاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی بنا وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔
اب یہ عورت کا فتنہ بتایا جا رہا ہے۔ اس عورت نے یوسف کو قصد کیا اور یوسف اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے یوں ہی ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، اور دونوں دروازوں کی طرف دوڑے اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا تو کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی دردناک سزا دی جائے۔ یوسف نے کہا یہ عورت ہی مجھے بہلا پھسلا رہی تھی، اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا ہو تو عورت جھوٹی اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ سو جب خاوند نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیٹھ کی جانب سے پھٹا ہوا ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ یوسف اب اس بات کو جانے دو، اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گناہ گاروں میں سے ہے۔ اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلا پھسلانے میں لگی ہے، اس کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے اور ہمارے خیال میں تو وہ سری گمراہی میں ہے۔ جب اس نے ان عورتوں کی پرفریب مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور کہا کہ اے یوسف ان کے سامنے چلے آ۔ ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگی ہاشا اللہ، یہ انسان کو ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی برگزیدہ فرشتہ ہے۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے تانا دے رہے تھے، میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن یہ بال بچا رہا، اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ یوسف نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے، اگر تو ان کا مکر و فریب مجھ سے دور نہ کرے تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا۔ اس کے رب نے ان کی دعائیں قبول کر لیں اور ان عورتوں کے داؤ پیچ اس سے پھیر دیے، یقیناً وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ پھر ان تمام نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی 2 اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اور دوسرے اب یہ جیل میں یوسف علیہ السلام کو جو 2 نوجوان ہیں وہ اپنے خواب کا یہ تعبیر پوچھ رہے ہیں۔ ایک نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے، ہمیں تو آپ خوبیاں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔ یوسف نے کہا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا، یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو میرے رب نے سکھایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ میں اپنے باپ داداؤں کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کا۔ ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں، ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کا یہ خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا متفرق کئی ایک پروردگار بہتر ہے یا ایک اللہ زبردست طاقت والا ہے؟ اس کے بعد سوا تم جن کی پوجا پاٹ کرے ہو وہ سب نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خود ہی گھڑ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، فرما روا صرف اللہ ہی کی ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین ہے، درست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے قید خانے کے رفیقوں، تم دوستوں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ کر کھائیں گے۔ تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا، اور جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا۔ پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف نے کئی سال قید ہی میں کاٹے۔ بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی فربا گائیں ہیں جن کی 7 لاغر دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالیاں ہیں سبز اور دوسری 7 بالیاں خشک۔ اے درباریوں، میرا اس خواب کی تعبیر بتلاؤ، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔
انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو اڑتے اڑتے پریشان خواب ہیں، اور ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں۔ ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آیا اور کہنے لگا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ اے یوسف، اسے بہت بڑے سچے، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالکل سبز خشک ہیں، اور 7 ہی دوسرے بھی بالکل خشک ہیں، تاکہ وہ واپس جا کے ان لوگوں سے کہیں تاکہ وہ سب جان لیں۔ یوسف نے جواب دیا، تم 7 سال تک پے در پہ لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا، سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا، سوائے اس تھوڑے سے کے جو تم محفوظ کر کے رکھو گے۔ اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی، اور وہ اس میں شیرہ انگور بھی خوب نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا، یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان کے ہیلے کو صحیح طور پر جاننے والا میرا پروردگار ہی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، اے عورتوں، اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم دو فریب کر کے یوسف کو اس کی دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ معاذ اللہ، ہم نے یوسف کو کوئی برائی نہیں پائی۔ پھر تو عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو حق سچ واضح ہو گیا ہے، میں نے ہی اسے ورغلایا تھا اس کے جی سے، اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ یوسف نے کہا، یہ اس واسطے کہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی اللہ دغا بازوں کے ہتھ کنڈے نہیں چلنے دیتا۔ یہ ہمارا پارہ نمبر 12 ہوا مکمل، اور ہم لوگ ثم الحمدللہ ابھی ہماری سورہ یوسف چل رہی ہے۔ پارہ نمبر 13 میں بھی ہم سورہ یوسف کو پڑھیں گے، اس کا کچھ حصہ۔ اور اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ رب کریم ہمیں رمضان کے اس بابرکت مہینے میں قرآن کے علم، قرآن کی روشنی اور قرآن کی ہدایت نصیب کرے۔ رب تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان کے جو ہے وہ ہتھ کنڈوں سے ہمیں رب تعالیٰ بچا کے رکھے، اور میرا پروردگار ہم سب کو فتنہ، فساد، آپس کی رشتہ داریاں، قطع تعلقی، قطع رحمی سے بچا کے رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں قبولیت والے روزے عطا کرے۔ اللہ رب العزت ہماری عبادات اور ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میرا رب، میرا پاک پروردگار، میں نے آپ کو مدینہ پاک سے مسجد نبوی میں بیٹھ کے اس نبی کا کلام آپ تک پہنچایا جو ہمارے پاس یہ کلام لے کے آئے، اور انہی کے شہر، انہی کے قدموں میں بیٹھ کے میں نے آپ کو یہ سنایا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، آپ سے سننے میں کوئی غلطی ہوگی تو رب تعالیٰ آپ کو بھی معاف کرے۔ یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کو ترجمے کا، آسان الفاظ میں، بہت ہی سادہ الفاظ میں قرآن کا ترجمہ ہے۔ اس سے آپ مستفید ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو، جس نے مجھے دعا کے لیے کہا، رب تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ رب تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو، ان سب کے روزوں کو، عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب دیکھنے والوں، سننے والوں کے دسترخوانوں کو وسیع کرے، صحت اور تندرستی اور ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ اور ہم نے آج کے بارے میں جتنی خیر پڑھی اور جتنی جنت کی وعیدیں پڑھی، جنت کی خوشخبریاں پڑھی، رب تعالیٰ ہم سب کو وہ وعیدیں اور وہ خوشخبریاں دے، ہمارے نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دے، اور جتنی ہم نے جہنم کے ہیلے پڑھے، جہنم کے ذکر پڑھے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا کے رکھے۔ رب تعالیٰ حشر کے میدان میں ہمارے لیے آسانی فرمائے، نبی پاک کے قدموں میں بیٹھ کے حوض کوثر پینا نصیب فرمائے۔ یا میرے پروردگار، یا رحمان و رحیم رب،
سب کے گھروں میں خیر اور برکت نازل فرما، سب کے بچوں کو ایمان پہ استقامت نصیب فرما، سب سننے والوں کو بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرما، اپنے نبی کے گھر کا دیدار نصیب فرما۔ اے میرے پروردگار، اے غفور الرحیم رب، تو ہم سب کا حامی و ناصر ہے، تو ہمارا پروردگار ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے پروردگار۔ اے میرے مولا کریم، اے رب العالمین، تو 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے، تو ہم سب پہ اپنا خاص اور رحم فرما۔ ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں بخش دے، یا رب ہمیں بخش دے، ہماری بخشش فرما دے۔ یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے، میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کے ایک کلک سے، آپ کے ایک فارورڈ سے، آپ کے ایک شیئر سے بہت سارے لوگ یہ کلام اپنے نبی کے شہر سے سن لیں گے، تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ آپ اگلے نیکسٹ پارہ نمبر 13 سن سکیں اپنے نبی کے شہر سے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے۔ تو اس کی پرنور ساتیں بھی دیکھیں، ساتھ ساتھ اس کی رحمت اور برکتوں والی رمضان کی راتوں سے بھی مستفید ہوں۔ یہ میرے سامنے آپ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد نبوی کی چہل پہل، مسجد نبوی کی رونق، مسجد نبوی کی برکتیں، اور ساتھ ساتھ ذکر اللہ، قرآن پاک کا ذکر۔ تو آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے ضرور فارورڈ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا مدینہ پاک کی مزید زیارت کروا دیتی ہوں، آپ اس کی مزید زیارت کریں۔ 2 منٹ کا اللہ۔ یہ اس وقت پر نور فضائیں، اس وقت سب سکون، امن، سلامتی کے ساتھ، خیر و برکت کے ساتھ رسول اللہ کی در کی فضاؤں کو سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ یہ خوبصورت فضائیں، رونق بہاریں، رمضان کی راتیں، ان سے آپ مستفید ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی بار بار کی حاضری نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔